انجمن میں وقت ہوا چاہتا ہے شاعروں کی محفل کی جانب رخ کرنے کا۔ جی ہاں سامعین، نظامت کے فرائض انجام دیتے ہوئے شاعر ایاز عالم صدیقی کی نظامت میں سجنے والی اس محفل سخن میں شرکت کرنے والے شعراء کرام ہیں شاداب بگانوی اور شکیل انور۔ آئیے سماعت کرتے ہیں محفل سخن۔ محترم سامعین حضرات، ہم انجمن کی محفل سخن میں صوبے کے ممتاز شعراء کرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ سب کا استقبال ہے حضرات۔ آج کی یہ محفل میں دو اور شعراء کرام موجود ہیں جن کے لہجے کی انفرادیت، شائستگی اور مٹھاس لوگوں کے ذہنوں میں روشنی بن کر اتر جاتی ہے، جن کے اشعار میں محبت، اپنائیت اور خلوص کے پیغام کا ایک ایسا نور ہوتا ہے کہ نفرت کے اندھیروں کو اپنے مستقبل کی موت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ گویا اسی محفل کے لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہم سے نفرت کا پہاڑا نہ کبھی یاد ہوا، ہم محبت سے محبت کا گناہ جانتے ہیں۔ واہ۔ شاعر یہ پیغام دیتا ہے کہ اس چمن کو کبھی صحرا نہیں ہونے دوں گا، مر مٹوں گا مگر ایسا نہیں ہونے دوں گا، اور جب تلک بھی میری پلکوں پہ دیے روشن ہے، اپنی نگری میں اندھیرا نہیں ہونے دوں گا۔ تو اگر میرا نہیں ہے تو مجھے بھی ضد ہے، میں کبھی تجھ کو بھی تیرا نہیں ہونے دوں گا، اور دفن ہو جائے گا خود رات کی تاریکی میں جو یہ کہتا ہے سویرا نہیں ہونے دوں گا۔ آج کی اس محفل میں میرے ساتھ سمستی پور سے جناب شاداب بگانوی صاحب اور چھپرا سے جناب پروفیسر شکیل انور صاحب بھی موجود ہیں، اور اس مشاعرے کی نظامت کے فرائض میں یعنی گلفام صدیقی ادا کر رہے ہیں۔ تو آئیے حضرات مشاعرے کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں اس مالک کے نام سے جس نے ہمارے قلم کو زبان بخشی اور آپ کو بہترین سماعتوں کا نمائندہ بنایا ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ خداوندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں، اور فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ اور یہ کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، گفتگو تو نے سکھائی تھی جو میں گونگا تھا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ محترم حضرات، اس مشاعرے کے پہلے شاعر کی حیثیت سے میں خود کو پیش کروں۔ آپ گلفام صدیقی یعنی میرے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کیا ہے شاداب بھائی، دیکھیے گا شعر یوں ہے کہ جس کو بے رونقی کہتے ہیں وہ گھر پر دیکھا، جس کو بے رونقی کہتے ہیں وہ گھر پر دیکھا، میں نے اس شخص کو بازار میں اکثر دیکھا۔ کیا بات، بہت شکریہ۔ میں نے اس شخص کو بازار میں اکثر دیکھا، اور کیا کسی مفلس و نادار کے گھر بھی پہنچے، کیا کسی مفلس و نادار کے گھر بھی پہنچے، تم نے تو چاند کی دھرتی پہ اتر کر دیکھا۔ بہت شکریہ۔ تم نے تو چاند کی دھرتی پہ اتر کر دیکھا۔ اور آخری شعر دیکھیے کہ میرے جو حوصلے ہیں قد سے بڑھ کر بات کرتے ہیں، میرے جو حوصلے ہیں قد سے بڑھ کر بات کرتے ہیں، میری ننھی سی کشتی سے سمندر بات کرتے ہیں۔ اور یہ شعر کہ درختوں کا بلانے سے چلے آنا بھی ممکن ہے کہ اس کا حکم ہو جائے تو پتھر بات کرتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور یہ شعر کہ ہمارے گاؤں میں لہجے کی خوشبو پائی جاتی ہے، ہمارے گاؤں میں لہجے کی خوشبو پائی جاتی ہے، ہم اپنے گاؤں میں اردو میں اکثر بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت خوب۔ اور حضرات غزل سے ایک دو شعر سن لیجئے۔ مطلب یوں ہے کہ میری خوددار طبیعت نے گزارش نہیں کی، میری خوددار طبیعت نے گزارش نہیں کی، ورنہ کس کس پہ یہاں تم نے نوازش نہیں کی، ورنہ کس کس پہ یہاں تم نے نوازش نہیں کی، اور اس کی اوقات تو مچھر کے بھی پر سے کم ہے، میں نے دنیا کو بہت پانے کی خواہش نہیں کی۔ کیا بات، میں نے دنیا کو بہت پانے کی خواہش نہیں کی، اور تم تو احساس غم عشق سے واقف ہی نہیں، تم تو احساس غم عشق سے واقف ہی نہیں، تم نے اب تک تو کسی دل میں رہائش نہیں کی، تم نے اب تک تو کسی دل میں رہائش نہیں کی۔ اور ایک شعر جو مجھے بہت عزیز ہے وہ دیکھیے کہ گھر کو چمکائے ہوئے رکھتی ہیں بیٹی اور بہو، گھر کو چمکائے ہوئے رکھتی ہیں بیٹی اور بہو، میں نے بازار میں ہیروں کی نمائش نہیں کی۔ کیا بات ہے، میں نے بازار میں ہیروں کی نمائش نہیں کی۔ اور آخری شعر کہ کوئی کشتی کہیں ساحل پہ بھلا ڈوبتی ہے، کوئی کشتی کہیں ساحل پہ بھلا ڈوبتی ہے، کیا سمندر تیری موجوں نے تو سازش نہیں کی، کیا سمندر تیری موجوں نے سازش نہیں کی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ حضرات۔ ابھی آپ مجھے یعنی گلفام صدیقی کو سن رہے تھے۔ خواتین و حضرات، آج مشاعرے کے گرتے معیار کے دور میں اگر انہیں علم و ادب کی باوقار محفل کہلانے کا حق حاصل ہے تو یہ حق صرف اس لیے حاصل ہے کہ ان محفلوں میں ابھی جناب شاداب بگانوی جیسے باوقار، باصلاحیت اور ماہر فن شاعر موجود ہیں۔ ان کے لہجے کی انفرادیت، شائستگی اور مٹھاس اپنی مثال آپ ہے۔ ان کے اشعار سن کر
باتوں کو کہنے کا وہ حسین سلیقہ سیکھا جا سکتا ہے جو کہ ایک عام آدمی کی سوچ و فکر سے اوپر کی بات ہے۔ میں انہیں نہایت ادب و احترام کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ میں نے آواز تمہیں دی ہے بڑے ناز کے ساتھ، تم بھی آواز میں آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ۔ مائک پہ جناب شیدا بگھنوی۔ شکریہ گلفام بھائی، غزل پیش کر رہا ہوں۔ ارشاد۔ ٹوٹا سا پریشان سا بکھرا سا لگے ہے، کیا کہنے، ٹوٹا سا پریشان سا بکھرا سا لگے ہے، ٹوٹا سا پریشان سا بکھرا سا لگے ہے، ہر شخص یہاں موم کا ٹکڑا سا لگے ہے، ہر شخص یہاں موم کا ٹکڑا سا لگے ہے۔ شکریہ۔ اور یہ شعر پر توجہ چاہوں گا۔ ٹوٹا ہے اتنی بار دل ناتواں کہ اب ٹوٹا ہے اتنی بار دل ناتواں کہ اب میرا وجود مجھ میں ہی بکھرا سا لگے ہے، کیا بات ہے، میرا وجود مجھ میں ہی بکھرا سا لگے ہے۔ کیا کہنے ہیں، واہ۔ اور اس شعر پر توجہ چاہوں گا، پیش کر رہا ہوں۔ گرتی رہی ہے برف تخیل کچھ اس طرح، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ گرتی رہی ہے برف تخیل کچھ اس طرح، بیٹھا ہوں دھوپ میں بھی تو ٹھنڈا سا لگے، بیٹھا ہوں بہت خوب، دھوپ میں بھی تو ٹھنڈا سا لگے ہے، اور مل کر گھڑی گھڑی ہم بے کیف ہو گئے، کیا کہنے ہیں، مل کر گھڑی گھڑی ہم بے کیف ہو گئے، واہ واہ۔ اب دور ہے تو کتنا اچھا سا لگے کیا بات ہے، اب دور ہے تو کتنا اچھا سا لگے ہے۔ اور یہ موقع کا شعر توجہ چاہوں گا گلفام بھائی۔ شیدا کے دل کو توڑ کے تم کیا گئے صنم، کیا کہنے ہیں، کیا بات ہے، شیدا کے دل کو توڑ کے تم کیا گئے صنم، اب زندگی بھی ماضی کا قصہ سا لگے ہے، اب زندگی بھی ماضی کا قصہ سا لگے ہے، ٹوٹا سا پریشان سا بکھرا سا لگے ہے، ہر شخص یہاں موم کا ٹکڑا سا لگے ہے۔ اگر آپ لوگ کی یاد ہو جائے گا، بالکل بالکل چھوٹی بہر میں ہے۔ اپنا جینا عذاب ہو جائے، اپنا جینا اپنا جینا عذاب ہو جائے، کیا بات ہے،
واہ واہ. اپنا جینا عذاب ہو جائے وہ اگر بے نقاب ہو جائے کیا بات ہے، واہ واہ. یہ شعر بھی نمازی اگر کا لیا. بے نقاب ہو جائے. واہ. اور یہ بہت خوبصورت شعر ہے، توجہ چاہوں گا. جی. ہر طرف ہو سکوت کا عالم. کیا بات ہے. ہر طرف ہو سکوت کا عالم. ہر طرف ہو سکوت کا عالم. گر کوئی محو خواب ہو جائے گر کوئی محو خواب ہو جائے. اور اس شعر پر خاص توجہ چاہوں گا. تم سے مل کر یہ زندگی شاید تم سے مل کر یہ زندگی شاید ایک مکمل کتاب ہو جائے. کیا شاعدہ تھا. ویری گڈ، بہت اچھے. تم سے مل کر یہ زندگی شاید ایک مکمل کتاب ہو جائے. کیا کہنا. واہ واہ. اور یہ انداز دیکھیے گا شعر کا. جی ارشاد. چاندنی تو سمیٹ لی میں نے چاندنی تو سمیٹ لی میں نے چاند بھی دستیاب کیا حسرت ہے، کیا دعا ہے. واہ واہ. کیا بات ہے. بہت خوب. چاند بھی دستیاب ہو جائے. کیا کہیں. اور یہ آخری شعر. جی ارشاد. ان سے ملنا قریب تر ہونا ان سے ملنا قریب تر ہونا کاشکار ثواب ہو جائے کاشکار ثواب ہو جائے اپنا جینا عذاب ہو جائے وہ اگر بے نقاب ہو جائے. شکریہ بہت بہت. حضرات ابھی آپ شاہدہ بگونی صاحب کو سن رہے تھے. محترم حضرات، ڈاکٹر وسیم بریلوی نے ایک بار کہا تھا کہ تمہاری راہ میں مٹی کے گھر نہیں آتے. تمہاری راہ میں مٹی کے گھر نہیں آتے، اسی لیے تو تمہیں ہم نظر نہیں آتے. اور جنہیں سلیقہ ہے تہذیب غم سمجھنے کا، انہی کے رونے میں آنسو نظر نہیں آتے. اور یہ کہ خوشی کی آنکھ میں آنسو کی بھی جگہ رکھنا برے زمانے کبھی پوچھ کر نہیں آتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کیفیات اور جذبات کو اپنے انداز میں شعر میں ڈھال دینے کا ہنر رکھنے والے شاعر جناب پروفیسر شکیل انور صاحب یہاں موجود ہیں. میں انہیں اس شعر کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں کہ چراغ دیکھ کر میرے مچل رہی ہے ہوا، کئی دنوں سے بہت تیز چل رہی ہے ہوا. بنا رہے تھے جو قصے میری تباہی کے، بنا رہے تھے جو قصے میری تباہی کے، انہیں خبر ہی نہیں رخ بدل رہی ہے ہوا. مائک پہ جناب پروفیسر شکیل انور صاحب تشریف لائیں اور مشاعرے کے وقار اور معیار میں اضافہ کریں. بہت بہت شکریہ گلفام صاحب. ایک مطلع اور ایک شعر سے میں جوڑنا چاہتا ہوں. ادب کی انگنائی کا کیا کہنا. کیا بات ہے. ادب کی انگنائی کا کیا کہنا، تیری میری آشنائی کا کیا کہنا. ادب کی انگنائی کا کیا کہنا، تیری میری آشنائی کا کیا کہنا. کیا بات ہے. یہاں تو خون سے لکھے جاتے ہیں جذبات، یہاں تو خون سے لکھے جاتے ہیں جذبات، ایسی ویسی روشنائی کا کیا کہنا. کیا بات ہے. ایسی ویسی روشنائی کا کیا کہنا. اور ایک مطلع ایک شعر عرض کر رہا ہوں. جی ارشاد. میں مسلسل سفر پہ رہتا ہوں،
کیا مصرع ہے، بہت اچھا. میں مسلسل سفر پہ رہتا ہوں، حادثوں کے ڈگر پہ رہتا کیا ہوں. بات ہے، واہ واہ. میں مسلسل سفر پہ رہتا ہوں، سچا شعر. حادثوں کے ڈگر پہ رہتا ہوں، جب سے روٹی کمانے نکلا ہوں. کیا بات ہے، اب کہاں اپنے گھر واہ 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 واہ. جب سے روٹی کمانے نکلا ہوں، اب کہاں اپنے گھر پہ رہتا ہوں. اور آج کے دور کے لیے ایک مطلع اور ایک شعر یوں عرض ہے کہ زندگی کو سنبھالتا پانی، زندگی کو سنبھالتا پانی، مشکلوں میں بھی ڈالتا پانی. واہ واہ واہ. زندگی کو سنبھالتا پانی، کیا بات ہے. مشکلوں میں بھی ڈالتا پانی. جب تلک آدمی میں زندہ ہے، جب تلک آدمی میں زندہ ہے، آدمیت کھنگالتا پانی. جب تلک آدمی میں زندہ ہے، آدمیت کھنگالتا پانی. اور ایک مطلب دو شعر یوں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے احساس فن کو لکھتا ہوں. کیا بات ہے، اپنے احساس فن کو لکھتا ہوں اور اصولوں پہ مرتا مٹتا ہوں. واہ واہ. اپنے احساس فن کو لکھتا ہوں اور اصولوں پہ مرتا مٹتا ہوں. نہ بناوٹ نہ ہی دکھاوا ہے، جس طرح سے ہوں وہی تو دکھتا ہوں. وہی تو دکھتا ہوں. اور مجھ میں ڈوبو تو خود کو پالو گے. کیا بات ہے. مجھ میں ڈوبو تو خود کو پالو گے. میں غزل کو لہو سے لکھتا ہوں. کیا بات ہے. میں غزل کو لہو سے لکھتا ہوں. بہت خوب. اور عرض کر رہا ہوں ایک غزل آپ کے حوالے تحت میں پڑھ رہا ہوں میں. جی ارشاد. کہ آج دریا میں پانی کم کیوں ہے. کیا بات ہے. آج دریا میں پانی کم کیوں ہے. اب میں سمجھا یہ آنکھ نم کیوں ہے. آج دریا میں پانی کم کیوں ہے. اب میں سمجھا یہ آنکھ نم کیوں ہے. زندگی تم کو چھوڑ ہی دے گی، زندگی تم کو چھوڑ ہی دے گی. اعتبار اس پہ اے صنم کیوں ہے. اعتبار اس پہ اے صنم کیوں ہے. تو ہے مخلوق تیرا خالق وہ، تو ہے مخلوق تیرا خالق وہ. تیرے اندر بتا یہ ہم کیوں ہے. کیا بات ہے. تیرے اندر بتا یہ ہم کیوں ہے. ٹوٹتا ہے فلک سے تارا بھی، ٹوٹتا ہے فلک سے تارا بھی. دل جو ٹوٹا تو اس میں غم کیوں. کیا بات ہے. کیا بات. دل جو ٹوٹا تو اس میں غم کیوں ہے. اور مقتارز ہے کہ درد ہوتا ہے چوٹ پر ہیل. واہ. درد ہوتا ہے چوٹ پر اے شکیل، پھر بھی گھنگرو میں چھم چھم کیوں. کیا بات ہے. واہ. ایک غزل حوالے کر رہا ہوں، ترنم میں پڑھ رہا ہوں آپ کے حوالے. مطلب یوں ہے، عاشقانہ غزل کہہ رہا ہوں. 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 دل لگانا غزل کہہ رہا ہوں. دل لگانا غزل کہہ رہا ہوں. ایک دن تیرے دل تک پہنچ جائے گی، ایک دن تیرے دل تک پہنچ جائے گی. ایک دن تیرے دل تک پہنچ جائے گی، پھر بتانا غزل کہہ. کیا بات ہے. واہ 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 پروفیسر صاحب، بہت پھر بتانا بہت خوب. شکیل انور صاحب کہہ رہا ہوں. اور یہ شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں. خوشبوؤں کی طرح گھل کے تم سانس میں. کیا بات ہے. واہ واہ. خوشبوؤں کی طرح گھل کے تم سانس میں. خوشبوؤں کی طرح گھل کے تم سانس میں. آنا جانا غزل کہہ رہا ہوں. آنا جانا غزل کہہ رہا ہوں. یہ شعر عرض کر رہا ہوں. میری باتوں کو سن کر کسی سوچ میں، میری باتوں کو سن کر کسی سوچ میں. میری باتوں کو سن کر کسی سوچ میں کھو نہ جانا غزل کہہ رہا ہوں. کھو نہ جانا غزل کہہ رہا ہوں. اور یہ شعر آپ سبوں کے حوالے. میرے زخموں کی جانب ذرا دیکھ کر،
میرے زخموں کی جانب ذرا دیکھ کر، میرے زخموں کی جانب ذرا دیکھ کر مسکرانا غزل گانا ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ. مسکرانا غزل کہہ رہا ہوں. واہ. مقطع عرض کر رہا ہوں. جی ارشاد. درد کا ساز ہے یہ شکیل مگر، درد کا ساز ہے یہ شکیل مگر، درد کا ساز ہے یہ شکیل مگر، چھیڑ جانا غزل کہہ رہا. کیا بات ہے شیخ صاحب، واہ 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 واہ. چھیڑ جانا واہ واہ واہ. غزل کہہ رہا. کیا بات ہے، بہت خوب بہت خوب. حضرات یہ جناب پروفیسر شکیل انور صاحب سے ان کا کلام سن رہے تھے، اور چونکہ اتنا خوبصورت ماحول بن گیا ہے، شہدہ بغنوی صاحب اگر اجازت دیں تو کچھ اشعار میں اور سنا دوں. ضرور. شعر عرض کیا ہے کہ ہمارے شہر میں ہر چار سو محبت ہے، ہمارے شہر میں ہر چار سو محبت ہے، ہمارے شہر کے اخبار جھوٹ بولتے ہیں. ہمارے شہر میں ہر چار سو محبت ہے، ہمارے شہر کے اخبار جھوٹ بولتے ہیں. اب گھروں میں آج محبت ہے، پیار و ملت ہے، کبھی کبھی در و دیوار جھوٹ بولتے ہیں. کبھی کبھی در و دیوار جھوٹ بولتے ہیں. اور یہ شعر کہ وہ سچ کے ساتھ بہت دیر چل نہیں پائے، وہ آج ہو گئے لاچار جھوٹ بولتے ہیں. شعر دیکھیے گا کہ شجر حجر کو پہاڑوں کو صاف کرتے ہو، شجر حجر کو پہاڑوں کو صاف کرتے ہو، زمین پہ رہ کے زمین کے خلاف کرتے ہو. کیا بات ہے. زمین پہ رہ کے زمین کے خلاف کرتے ہو، اور نئے چلن کی برائی کا حق نہیں تم کو، نئے چلن کی برائی کا حق نہیں تم کو، روایتوں سے اگر انحراف کرتے ہو. اور یہ شعر دیکھیے گا کہ جو دیتے آئے ہو خود کو بہادری کا خطاب، دیتے آئے ہو، جو دیتے آئے ہو خود کو بہادری کا خطاب، کبھی بتاؤ کسی کو معاف کرتے ہو، کبھی بتاؤ کسی کو معاف کرتے ہو. سب سے بڑی صفت. اور تمہارے بچوں کے منہ سے گلاب جھڑتے ہیں، تمہارے بچوں کے منہ سے گلاب جھڑتے ہیں، اگرچہ تم تو بہت شین قاف کرتے ہو. کیا بات ہے. اگرچہ تم تو بہت شین قاف کرتے ہو. اور حد کمال پہ پہنچے گی بندگی کیسے، حد کمال پہ پہنچے گی بندگی کیسے، حریم عشق میں کب اعتکاف کرتے ہو، حریم عشق میں کب اعتکاف کرتے ہو. اور نگاہ دل میں کوئی آ گئی پری رخ کیا، نگاہ دل میں کوئی آ گئی پری رخ کیا، ہمیشہ تذکرہ کوہ قاف کرتے ہو، ہمیشہ تذکرہ کوہ قاف کرتے ہو. اور حضرات شہدہ بغنوی صاحب اگر آپ ایک غزل اور سنا دیں اپنی تو بڑی نوازش ہوگی. جی ارشاد ہے. جی. میرے عزم کی میرے شوق کی غم زندگی کو خبر نہ ہو. کیا بات ہے بھائی، کیا لمبی بھاری غزل ہے. واہ 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 واہ. میرے عزم کی میرے شوق کی غم زندگی کو خبر نہ ہو. واہ واہ واہ. میں فرازدار سے دیکھ لوں کہیں کاروانے سحر نہ ہو. واہ واہ واہ، بہت عمدہ. شعر دیکھیں گے. تیرے ساتھ میں بھی چلوں اگر جو میری خوشی کا خیال کر، تیرے ساتھ میں بھی چلوں اگر جو میری خوشی کا خیال کر، مگر ایک شرط ہے یہ میری، میرے دشمنوں کو خبر نہ. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. اور یہ شعر خاص طور سے توجہ چاہوں گا، بڑا یہ شعر ہے. تو اسیر نفس ہے بے خبر، تجھے راہ حق کا پتہ نہیں. کیا بات ہے. تو اسیر نفس ہے بے خبر، تجھے راہ حق کا پتہ نہیں. تو خدا کا حکم جو مان لے، تجھے پھر کسی کا بھی ڈر نہ ہو. کیا کہنے ہیں، سچا شعر. واہ واہ. تو اسیر نفس ہے بے خبر، تجھے راہ حق کا پتہ نہیں. تو خدا کا حکم جو مان لے، تجھے پھر کسی کا بھی ڈر نہ ہو. اور یہ شعر خاص طور سے، یہی میرے دل کی ہے آرزو، یہی شیدا میری ہے جستجو. یہی میرے دل کی ہے آرزو، یہی شیدا میری ہے جستجو. کوئی باغ ایسا لگائیے جہاں نفرتوں کا شجر نہ ہو. کیا بات ہے، واہ واہ. یہی میرے دل کی ہے آرزو، یہی شیدا میری ہے جستجو. کوئی باغ ایسا لگائیے جہاں نفرتوں کا شجر نہ ہو. بہت خوب، بہت خوب شہدہ صاحب. شکریہ. اور جناب پروفیسر شکیل انور صاحب سے گزارش ہے کہ کچھ اشعار اور سنائیں. بہت اچھی شاعری کا ماحول بن گیا ہے ماشاءاللہ. تحت میں جی ارشاد. جی ارشاد. مطلب یوں ہے. جی. تیری آنکھوں میں بھر گیا پانی. کیا بات ہے. واہ واہ. تیری آنکھوں میں واہ واہ بھر گیا پانی، کون سا جرم کر گیا پانی. کیا بات ہے. واہ واہ. تیری آنکھوں میں بھر گیا پانی، بہت اچھا بولتا. کون سا جرم کر گیا پانی. دل کسی کا قسم سے ٹوٹا ہے، دل کسی کا قسم سے ٹوٹا ہے، آسماں سے اتر گیا. ارے واہ 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 واہ. دل کسی کا بہت اچھا ٹوٹا ہے، لفظ آسماں سے
उतर गया पानी। क्या रदीफ आपने निभाया है। कितनी यादें मिटा दिया इसने, हाँ, कितनी यादें मिटा दिया इसने, जिस गली से गुजर गया पानी। क्या बात है, वाह वाह वाह। जिस गली से गुजर वाह, गया वाह, पानी। वाह, वाह, बहुत ये खूब। शेरज है कि उसकी पलकों ने कुछ कहा होगा, क्या कहने, क्या कहने? उसकी पलकों ने कुछ कहा होगा। कुछ कहा होगा, हाँ। जिस पे आकर ठहर गया पानी। हाँ, क्या बारीक पे शेर है आकर भाई, क्या नाजुक ठहर शेर है। गया वाह वाह पानी। वाह। और इस सदी की बात मैं कर रहा हूँ। अब तो नजरों में हया है ही नहीं, अब तो नजरों में हया है ही नहीं। अब तो नजरों में हया है ही नहीं। इस सदी में किधर गया पानी, क्या बात है, क्या पानी लफ्ज इस लाया सदी आपने। में वाह वाह, किधर गया क्या इस्तेमाल किया इस पानी। लफ्ज और को। वक्ता अर्ज कर रहा हूँ इरशाद। कि जाने जाना शकील जाने दो, जी, जाने जाना शकील शकील जाने दो, सुर्ख आंखों से डर गया वाह पानी। वाह, सुर्ख आंखों बहुत से खूब, डर गया पानी। बहुत खूब। मोहतरम खातिन हजरात, इसी के साथ आज का मुशायरा अपने अख्तिताम को पहुंचा। इस मुशायरे में शरीक थे समस्तीपुर से जनाब शैदा बघोनवी, और छपरा थे जनाब प्रोफेसर शकील अनवर साहब, और औरंगाबाद से गुलफाम सिद्दीकी। निजामत के फ़राइज़ भी गुलफाम सिद्दीकी अदा कर रहे थे। और आखिर में इस शेर के साथ इस मुशायरे का अख्तिताम करता हूँ कि धूल जैसे कदम से मिलती है, धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है। और आज दुनिया में ऐसे कितने हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।